الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ کسی جنگل میں چلا جا رہا ہے، اتنے میں پیچھے سے کچھ آہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی آ رہا ہے۔ اب مڑ کر دیکھا تو ایک خوفناک شیر اس کے تعاقب میں چلا آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی وہ شیر کو دیکھا تو وہ شخص بھاگ کھڑا ہوا۔ اب پیچھے شیر بھی دوڑنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے ایک مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ آگے ایک گہرا گڑھا ہے۔ اس نے گڑھے میں جھانک کر دیکھا تو اندر ایک بہت بڑا سانپ یہ منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ ڈرا کہ کیا کرے، آگے خطرناک سانپ ہے تو پیچھے خوفناک شیر۔ اتنے میں اسے ایک درخت نظر آیا، یہ اس کی ٹہنی سے لٹک گیا۔ لیکن ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی، وہ یہ کہ ایک سفید اور ایک سیاہ یعنی کالا چوہا دونوں مل کر اس ٹہنی کو کتر رہے تھے۔ اب تو یہ گھبرا گیا کہ عنقریب یہ سفید اور کالے چوہے کتر کتر کر اس ٹہنی کو کاٹ ڈالیں گے، اور جیسے یہ چوہے ٹہنی کو کاٹیں گے میں نیچے گر پڑوں گا، اور نیچے جب گروں گا تو شیر اور سانپ کا لقمہ بن جاؤں گا۔ ابھی وہ اسی سوچ و بچار میں تھا، اسی ٹینشن میں تھا کہ اس کی نظر شہد کے چھتے پر پڑی۔ اب جیسے شہد کے چھتے پر نظر پڑی تو اس نے شہد پینا شروع کیا۔ اب شہد کی لذت اس قدر اس پر طاری ہوئی
اور وہ ایسا اس لذت میں گم ہوا کہ نہ اسے شیر کا خوف رہا، نہ اس کو سانپ کا خوف ہوا، نہ وہ 2 چوہوں کا جو ڈر تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اچانک ٹہنی جڑ سے کٹ گئی اور یہ دھڑام سے نیچے گرا، شیر اس پر جھپٹا اور اس نے چیر پھاڑ کر گڑھے میں گرا دیا اور سانپ اس کو نگل گیا۔ یہ ہوتے ہی اس کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں حقیقت میں جو ہم لذتوں میں گم ہوتے ہیں، تو یہ دنیا کی جو لذتیں ہیں نا، یہ خواب کی طرح ہے، اور اس کی رنگینیوں میں کھویا ہوا جو ہے وہ یقیناً غفلت کی نیند سویا ہوا ہے۔ موت آنے پر وہ جاگ اٹھے گا۔ اور ابھی جو ہم نے حکایت سنی، تو اس خواب نما جو حکایت تھی، اس میں جنگل سے مراد دنیا ہے، اور خوفناک شیر یہ موت ہے جو پیچھے لگی ہوئی ہے، گڑھا قبر ہے جو آگے ہے، اور سانپ یہ برے اعمال ہیں جو قبر میں ڈسیں گے، اور 2 سفید و سیاہ چوہے یہ دن اور رات ہیں۔ وہ ٹہنی زندگی ہے جسے وہ کاٹ رہے ہیں، اور شہد کا چھتا یہ دنیا کی فانی لذات ہیں، جن میں مشغول ہو کر انسان شیر یعنی موت، گڑھا یعنی قبر، سانپ یعنی سزائے اعمال بد، اور سیاہ و سفید چوہوں یعنی دن اور رات کو بھول جاتا ہے۔ مگر وہ دونوں چوہے یعنی دن اور رات مل کر اس کی ٹہنی، زندگی کی جو ٹہنی ہے، اس کو برابر کترتے رہتے ہیں، اور جو ہی اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکا کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا، کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، اپنی اس ملنے والی زندگی کو غنیمت جانیے، اور یاد رکھیے کہ سمجھدار وہی ہے جو موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ یقیناً دنیاوی زندگی یہ بے حد مختصر ہے، ہماری ہر سانس موت کو ہم سے قریب کرتی جا رہی ہے۔ جیسے ہی یہ سانس کی مالا ٹوٹی، ہمارا سلسلہ عمل بھی رک جائے گا، پھر حسرت و افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اتنی بھی مہلت نہ دی جائے گی کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیں۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے فانی ایام کو دنیا کی رنگینیوں میں بدمست رہتے ہوئے ضائع کر دیں گے، تو بعد میں کف افسوس ملنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ ہماری زندگی کا ایک وقت مقرر ہے، اس میں کتنے ماہ و سال ہوں گے یہ سب پہلے سے طے ہے۔ جی ہاں، اگر ہم اپنے اطراف کا جائزہ لیں تو کتنے ہی ایسے بچے یاد آئیں گے جو ماں کے پیٹ میں ہی انتقال کر گئے، دنیا میں مردہ ہی وہ دنیا میں آئے، پہلے انتقال ہو چکا۔
کئی ایسے ہوں گے جو پیدا ہوتے ہی موت کا شکار ہو گئے. جی ہاں، تصور کریں، آپ کو کئی ایسے بچے یاد آئیں گے جن کا چہچہانا آپ کو بہت اچھا لگتا تھا، جن کا مسکرانا آپ کو بہت اچھا لگتا تھا. وہ اپنی تتلی زبان میں کچھ بولتے تھے، آپ کو بڑا پیارا لگتا تھا وہ بچہ. لیکن اچانک وہ بھی 3-4 سال کی عمر میں انتقال کر گیا. 12-15 سال میں ہونے والے انتقال بھی آپ کو یاد آئیں گے. وہ نوجوان جن کی صحت، جن کا حسن، جن کے بال، جن کی آنکھیں، جن کی باڈی، جن کے کپڑے، جن کی ادائیں آپ کو اٹریکٹ کرتی تھیں. آپ ان کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ ایسی عمر میں اس کی ایسی باڈی ہے، یہ اس عمر میں اتنا حسین ہے، اس کے اتنے خوبصورت بال ہیں، یہ کیسا خوبصورت مسکراتا ہے، اور یہ کیسی باتیں کرتا ہے، یہ کیسے مطلب اس کے انداز ہیں. جب اس عمر میں اس کا یہ حال ہے تو بڑا ہو کر یہ کیا کرے گا؟ کہاں ہیں وہ نوجوان جو 25-30 سال کی عمر میں ایک مطلب طوفان بنے ہوئے تھے؟ لیکن آج یاد آئے گا کہ ان میں سے بھی کچھ دنیا سے چلے گئے. کئی ایسے دولہے یاد آئیں گے جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی تھیں اور وہ شادیوں میں بڑے بڑے خوش تھے. ایک نئی زندگی کا ان کا آغاز ہوا تھا. لیکن انہی ہاتھوں نے ان دولہوں کو بھی اپنی قبروں میں اتارا ہے. ان آنکھوں نے بھی ان ادھیڑ عمر کے لوگوں کو بھی موت کا شکار ہوتے دیکھا ہے کہ جو اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنی ڈگریوں میں، اپنے عہدوں پر، اپنے منصب پر جب فائز تھے تو بڑا کر و فر تھا ان کا، بڑا اسٹائل تھا ان کا، بڑی ان کی تقریریں تھیں، بڑے ان کے انداز تھے کاروبار کے. لیکن اچانک وقت پورا ہوا، موت کا شکار ہوئے اور ان کو قبر میں دفنا دیا گیا. بس ہماری زندگی کا ایک وقت مقرر ہے، اس میں کتنے ماہ و سال ہوں گے یہ سب پہلے سے طے ہے. جب ہم اپنا طے شدہ وقت گزار لیں گے تو ہمیں تھوڑی سی بھی مہلت نہ ملے گی. اور اسی بارے میں ارشاد ربانی ہے. اللہ تبارک و تعالی پارہ 28 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ترجمہ کنز ایمان. اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. تو یاد رکھیے، جیسے ہی یہ مخصوص میعاد مطلب لائف کا ٹائم پورا ہوگا ہمیں یہ دنیا چھوڑنی ہوگی. لہذا ہمیں اپنی زندگی اور وقت کو غنیمت جانتے ہوئے آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جانا چاہیے. ہمیں اس دنیا میں بیکار پیدا نہیں کیا گیا. اپنی زندگی کا ہم محاسبہ کر رہے ہیں نا، ہم غور کر رہے ہیں نا کہ اگر ہماری زندگی جو ہمیں ملی آخر اس کا مقصد کیا ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کوئی حقیر سی شے بھی، خواہ وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو، بے مقصد پیدا نہیں کی. تو کیا انسان جو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود کسی مقصد کے بغیر ہی پیدا کر دیا ہوگا؟ ہرگز نہیں. پارہ 18 سورۃ المومنون آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ترجمہ کنز ایمان. تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا
اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کوئی خاص مقصد ہے، کوئی خاص مقصد ہے جس کے پیش نظر انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ عز و جل نے انسان کے مقصد حیات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، پارہ 27 سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی یعنی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ ملک 29ویں پارے میں ہے، فرمایا گیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ تو ان آیات مبارکہ کے علاوہ بھی قرآن پاک میں تخلیق انسانی کا مقصد بیان کیا گیا ہے، اور اس مقصد میں کامیابی کے لیے انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر سے وقت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس وقفے میں اسے قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کی تیاری کرنی ہے۔ لہذا سمجھدار انسان وہی ہے جو اس مختصر سے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے قبر و حشر کی تیاری میں مشغول ہو جائے، اور لمحہ بھر بھی اپنا قیمتی وقت فضول کاموں میں برباد نہ کرے، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ آئندہ لمحے وہ زندہ بھی رہے گا کہ نہیں، یا موت اسے ہمیشہ کے لیے گہری نیند سلا دے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ایک بڑی پیاری وضاحت فرمائی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہمیں اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنے کے لیے، اپنی زندگی کا مقصد متعین کرنے کے لیے، ہمیں اگر ان باتوں، یہ بات جو حدیث پاک میں سنانے لگا ہوں، اگر دل کے کانوں سے سنی جائے اور غور کیا جائے کہ اس بارے میں جو ہمیں ڈائریکشنز دی گئی ہیں، جو ہمیں احساس دلایا گیا ہے، اگر اس کے بارے میں غور و فکر کر لوں تو یقین مانیں کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر ابھی تک غفلت تھی تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنی ڈائریکشن کو درست کیا جا سکتا ہے، اپنے اوقات کو غنیمت جان کر جو بقیہ زندگی بچی ہے اس میں رب تعالیٰ کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، صحت کو بیماری سے پہلے۔ نمبر 3، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے۔ نمبر 4، فرصت کو مشغولیت سے پہلے۔ اور نمبر 5، زندگی کو موت سے پہلے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی صحت کی قدر یہ بیماری کر سکتا ہے۔ آج اگر صحت ہے تو ہمیں بسا اوقات اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب کبھی اگر ہمارے سر میں ہی درد ہو جائے، ہمارے پیٹ میں ہی درد ہو جائے، جسم بھاری بھاری محسوس ہو، جسم ٹوٹنے لگے، بخار کی شدت ہو جائے، یا کوئی ایسا خدا نخواستہ مرض لگ جائے کہ جس کے تحت ڈاکٹر نے مختلف ٹیسٹ کروائے اور ہمیں اس معاملے میں مختلف احتیاطیں بیان کر دی گئیں کہ جناب آپ کو کھانے میں یہ احتیاط کرنی ہے، آپ کو پینے میں یہ احتیاط کرنی ہے، آپ کو سونے جاگنے میں یہ احتیاط کرنی ہے، آپ کو چلنے پھرنے میں یہ احتیاط کرنی ہے۔ تو پہلے تو بہت آزاد لائف تھی، پہلے اس کا احساس نہیں تھا کہ میں اور پرہیز، میرے سامنے کوئی ڈش آئے اور میں اپنا ہاتھ روکوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی کہے کہ جناب اب آپ کولڈ ڈرنک نہیں پی سکتے؟ نہیں جناب، میں پرفیکٹ ہوں۔ لیکن اب آپ کو ایسے امراض لاحق ہو گئے کہ آپ ڈاکٹر کی ہدایت ہے کہ آپ اگر کھانے میں
چکناہٹ استعمال کریں گے تو یہ نقصان ہو سکتا ہے. آپ اگر چائے میں اتنی زیادہ چینی پیئیں گے تو یہ نقصان ہو سکتا ہے. کولڈ ڈرنک آپ نے نہیں پینی، آئس کریم کا تصور اب دل سے نکال دیجئے، تو پتہ چلے کہ یہ صحت جو کتنی بڑی نعمت رب تعالیٰ نے مجھے دی، لیکن میں نے تو اس کی کوئی قدر نہیں کی. مجھے تو کوئی اس کا احساس نہیں رہا کہ جناب میں بھی بیمار ہو جاؤں گا، میں بھی پرہیز کرنے لگوں گا. تو جی ہاں، یہ احساس تو اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب میں مختلف مرغن اشیاء بھی میرے سامنے ہوں، لیکن پرہیز کے سبب بیماری سے شفا کے بعد مجھے ڈاکٹروں نے جو پرہیز دیا کہ جناب آپ نے یہ پرہیز کرنا ہے، تو اب اس کی احتیاطیں شروع ہو گئیں. تو جو بیمار ہوتا ہے نا، وہی صحت کی نعمت کو سمجھ سکتا ہے. جیسے اگر کسی کو آنکھیں ملی، اب وہ آنکھیں ملی تو ٹھیک ہے، وہ تو عیش کوشیوں میں مصروف ہے کہ جناب دنیا کی رنگینیاں دیکھنی ہے. مجھے آنکھیں ملی تو ٹھیک ہے، میں جہاں چاہوں جو چاہوں دیکھوں. نہیں، ہماری باؤنڈری ہے، ہم مسلمان ہیں. رب تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں کہ ہمیں اپنی آنکھوں کا کہاں استعمال کرنا ہے. تو اب اگر یہ آنکھیں ملی تو بظاہر اس کی ہمیں قدر نہیں ہے، لیکن اس کی قدر کسی نابینا سے پوچھئے جس کو نظر نہیں آتا، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ آنکھیں کس قدر بڑی نعمت ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ صحت جو ہے، یہ جسم جو ہمارا پرفیکٹ ہے، اس کو اگر ہم پرفیکٹ ہے ہمارا تو اس کی قدر کیجئے اور اللہ کی عبادت میں اپنے اس صحت کے ذریعے فائدہ حاصل کیجئے. پھر اسی طرح وقت کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جو بے حد مصروف ہوتے ہیں، ورنہ جو لوگ فرصتی ہوتے ہیں ان کو کیا معلوم کہ وقت کی کیا اہمیت ہے. وقت کی قدر اگر ہو ہمیں تو ہم اپنے روزمرہ کے معاملات دیکھ لیں کہ ہمارے وقت میں کیسے فضول کام ہم دن بھر میں کرتے. اپنے موبائل فون کے استعمال پر دیکھ لیجئے کہ بسا اوقات جو پیکیجز حاصل کیے جاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لمبی باتیں کریں گے. اب لمبی باتیں کر کے ہم کیا فائدہ حاصل کر رہے ہیں دنیا اور آخرت کا؟ اور معاذ اللہ اس میں جب گناہوں بھری باتیں ہوں، نامحرموں سے باتیں ہوں، تو اس کا وبال تو اور الگ ہمارے سر آئے گا. تو ہم غور تو کریں اور سوچیں کہ اگر آج اگر کہا جائے آپ کو کہ دینی اجتماعات میں آنے کے لیے تو وقت نہیں ہے، بلکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، کیونکہ ابھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں امیر اہل سنت کی زیارت کریں گے. امیر اہل سنت کے سوالات و جوابات انشاءاللہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو امیر اہل سنت نے اس معاملے میں کئی مرتبہ اظہار فرمایا ہے، تربیت دی ہے ہماری کہ ہم اپنے اوقات کے معاملات کو غور تو کریں کہ ہمارے اوقات یہ کس قدر ہم ضائع کرتے ہیں، کس قدر ہم فضولیات اور لغویات میں اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے، اور کس طرح سے ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. سبحان اللہ، امیر اہل سنت کی آمد ہو گئی ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں امیر اہل سنت سے ہم سوالات کے جوابات بھی حاصل کریں گے. تو بہرحال میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، کفار ہر طرح سے مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، اپنے برے تہواروں میں مسلمانوں کو شامل کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں. کہ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی اس کام کو چھوڑ دینا ہے جو اسے نفع نہ دے. تو ہم مسلمان ہیں، شریعت کے احکامات پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں یہی تربیت ملتی ہے. تو آئیے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.